رہی حضرت صاحب، آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایشو بڑا شد و مد سے اٹھایا گیا ہے اور اس پہ ایک عبد الرحمن سلفی نامی بندے نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں۔ چلو ان گستاخیوں کے بارے میں جو تمام لوگ اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس کو مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ جو بھی ایکشن لیا جائے گا وہ تو ایک الگ ہی سلسلہ ہے۔ لیکن حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ جو الزامات انہوں نے ائمہ اہل بیت پہ لگائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور تاریخی شواہد کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا جانکاری دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمیں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس دور کے تاریخی حالات کا مطالعہ کریں۔ یہ دور بنی عباس کا تھا، جس دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اس نے کہا کہ بنو عباس کے بادشاہوں کا یوں سمجھیے کہ اگر انہوں نے ان کو قید کیا تو ایسے تو قید نہیں کیا، یا کوئی گناہ ہوگا تو قید کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں ہر وہی شخص قید کیا جاتا تھا جو گناہ گار ہوتا تھا، یا بے گناہ بھی کچھ شواہد ملتے ہمیں کہ جو لوگ قید کیے گئے یا شہید کیے گئے؟ بنی عباس کی تاریخ میں بالخصوص، اور بنی امیہ کی تاریخ میں بھی، بنی عباس کی تاریخ میں بھی، مسئلہ خلق قرآن ہر ایک نے سنا ہوا کہ ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ، جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس فرقے کے زیر اثر بنی عباس کے بادشاہ بھی آئے، اور 700 کے قریب علماء شہید کیے گئے، بے گناہ علماء جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ نہ تو معاشرتی طور پہ کسی حساب میں کوئی مبتلا تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی ریاست کے خلاف سازش تھی۔ 700 شواہد ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ بے گناہ لوگ بھی اس دور میں قید بھی کیے جاتے تھے، مارے بھی جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک عرصے تک جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ احمد بن حنبل جیسا محدث اگر شاید کسی اور امت میں ہوتا تو اللہ جانے اس کی کیا قدر و قیمت ہوتی۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کچھ علماء کا قول یہ کہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو حفظ تھیں۔ تقویٰ کی حالت یہ ہے کہ جب بعد میں بنی عباس کے بادشاہ ان کے قائلین ہوئے اور ان سے پیار محبت کرنے لگ گئے، تب بھی انہوں نے ان سے کوئی پیسہ کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ اب ایسے با کردار آدمی کو بھی بنی عباس کے بادشاہوں نے ہی قید کیا تھا۔ اور میں ان کا حوالہ اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ جو لوگ عمومی طور پہ ائمہ اہل بیت اطہار پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے نزدیک احمد بن حنبل کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سیکٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ عمومی طور پہ امام احمد بن حنبل کا ماننے والا۔ تو اب ان سے یہ سوال ہے نا کہ احمد بن حنبل کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا؟ ان 700 کے قریب علماء کا کیا گناہ تھا جن کو شہید کیا گیا مسئلہ خلق قرآن میں؟ اچھا، باقی رہ گیا کہ امام موسیٰ کاظم ڈائریکٹلی ان کی مبارک ذات کو کیوں تکلیف پہنچائی گئی؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہوتا تھا، کہنے کو خلافت تھی، اصل میں بادشاہت تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام نے ایک مدت بیان فرمائی کہ اتنی مدت تک خلافت رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے یا داڑھوں سے کاٹنے والی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کہنے کو خود کو خلیفہ کہتے تھے، لیکن نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کے اگر لفظوں میں دیکھا جائے تو پھر کیا تھی؟ پھر یہ داڑھوں سے کاٹنے والی بادشاہت تھی۔ اور اس بادشاہت میں مسئلہ یہ تھا سب سے بڑا کہ اگر بادشاہ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی اسلحہ جمع کر رہا ہے، تو یہ بغاوت تھی اس دور میں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کسی ایسے آدمی سے ملے جس کے بارے میں بادشاہ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، تو آپ کا یہ ملنا بھی بغاوت جانا جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس کچھ قبائل ماننے والے اکٹھے ہو گئے اور ایک تعداد بن گئی، تو بادشاہ ویسے ہی کسی کہے بغیر ہی ڈرنا شروع ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ حملہ نہ کر دے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں تعداد ایک بہت بڑا ایک عنصر تھا۔ جیسے آج آپ کے پاس جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے اتنے زیادہ آپ طاقتور ہیں، اس دور میں جتنی زیادہ آپ کے پاس تعداد تھی آپ اتنے طاقتور تھے۔ اور اس دور میں اگر کسی آدمی کے پاس 50 سے 60 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے تو اگلی سویرے جب بادشاہ آنکھ کھولتا نا تو قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہوتا تھا اور اس کی گورنمنٹ گر چکی ہوتی تھی۔ تو بادشاہ بہت سینسٹیو تھے ان معاملات میں۔ اگر ان کو ذرا سا بھی پتہ چلتا کہ فلاں آدمی کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، یا فلاں جو میرا باغی ہے وہ اس آدمی سے ملتا ہے، یا اس آدمی کے پاس اسلحے کی ایک مقدار دیکھی گئی ہے، یا اسلحہ انہوں نے ترسیل کیے، تو فقط اتنی باتوں پہ بھی لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں ہوں،
ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ساری تاریخیں جو کم از کم کچھ انصاف پسند لوگوں نے لکھی ہیں، ان تمام تر تاریخوں میں یہ بات مشترکہ ہے، چاہے شیعہ تاریخ ہے چاہے سنی تاریخ ہے، کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے حاسدین بہت زیادہ تھے. ادھر سے بنی عباس اور بنی امیہ دونوں ان سے ڈرے رہے، کیونکہ بادشاہ تو یہ بن گئے تھے، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ جس وقت اگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، تو عوام بہت تیزی سے ان کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو امام حسین کو اس لیے شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کے جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہو گئے، ان کے بارے میں ان کو قید نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قدر شدید غم میں تھے کہ بنی امیہ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ان کو قید کیا جائے یا یہ خلافت کی طرف آئیں گے. پھر امام باقر کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا معاملہ کہ جو بادشاہ تھے انہوں نے قید کرنے کی کوشش کی. امام جعفر صادق کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب منصور تھا غالباً خلیفہ، تو اس نے ان کو بلایا ایک موقع پہ. وہ بھی کسی حاسد نے اس کو ان کے بارے میں غلط رپورٹ دے دی، اس نے بلا لیا. جب یہ وہاں آئے تو کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے منصور اس بات پہ مجبور ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس نے دوبارہ ان کو پھر تکلیف نہیں دی. اچھا، امام موسیٰ کاظم کے دور میں کیا ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی اسی طرح کی شکایات اس دور کے حاسدین نے بیان کی. یہ حاسدین صرف وہ نہیں تھے، یہ اس دور کے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف وہ حاسدین نہیں تھے جو اہل بیت اطہار سے حسد رکھتے تھے. ان میں وہ حاسدین بھی تھے جو اسلام سے حسد رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں بادشاہ سینسٹیو ہیں، اگر ان کی یہ چیز چھیڑی جائے تو یہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تو ان کو لڑوا دو اہل بیت اطہار کے حضرات سے. تو امت مسلمہ جس طرح حضرت سیدنا علی پاک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسائل میں ان کے جھگڑے ہوئے، وہی جھگڑے دوبارہ زندہ کر دو. وہ لوگ بھی تھے بیچ میں، اہل بیت اطہار کے ساتھ ڈائریکٹلی نفرت رکھنے والے لوگ بھی تھے. تو یہ جب بھی بادشاہ کو یہ لوگ کہتے رہتے تھے اور معاملات خراب ہوتے رہتے تھے. امام موسیٰ کاظم پہ کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی عمر اکثر تو جیل میں گزر گئی. ٹھیک ہے. اسی لیے ائمہ میں یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں بہت کم آپ کو حالات ملیں گے. وجہ، ہارون نے ایک مرتبہ ان کو گرفتار کیا اور بہت عرصے تک یہ جیل میں رہے، اور پھر کسی موقع پہ ہارون کو یعنی کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ ان کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا اس نے. لیکن پھر اسے مسلسل لوگ اس کے کان بھرتے رہے کہ یہ بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں سے مل رہے ہیں یا ان کی پاور اتنی ہے کہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. آخر ایک موقع پہ ہارون کے ذہن میں آیا کہ یہ جو بار بار کی ٹینشن ہے اور یہ جو بار بار کا مجھے کہا جا رہا ہے، اور میں بھی راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتا کہ اگلے دن سویرے کہیں موسیٰ کاظم کی فوجیں میرے قلعے کے دروازے کے باہر نہ کھڑی ہوں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان کو قید کر دوں. اب آپ اس پورے سسٹم میں یہ بات دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم کا کیا قصور ہے. ہارون نے جو کیا، میں اسے دفاع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف حالات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس دور کے حالات دیکھے بغیر آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی باتیں ہوا میں اڑا دینا بہت آسان ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس آج تاریخ 4 علیحدہ ورژنز میں ہے. خارجی تاریخ علیحدہ ہے جس میں آپ کو اہل بیت اطہار کے خلاف بہت زیادہ مواد مل جائے گا. شیعہ تاریخ علیحدہ ہے جس میں آپ کو صحابہ کرام کے خلاف بہت زیادہ مواد مل جائے گا. شامی تاریخ علیحدہ ہے جس میں آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف خالصتاً حضرت علی پاک کے خلاف مواد بہت زیادہ مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد اہل سنہ تاریخ ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا جو احترام ہے اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے. اب ان تاریخوں میں جب اتنے زیادہ تضادات ہیں تو اتنا تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے نا کہ بیچ میں جھوٹی خبریں بہت زیادہ ہیں. اب کسی کے دل میں اگر نفرت ہوگی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہ جھوٹی خبریں اٹھا کے ائمہ اہل بیت اطہار کے نام پہ وہ شائع کر دے گا. اور یہی حال یہاں پہ ہوا کہ اس آدمی نے بھی اپنی جو ہے نا وہ اللہ جانے اب شامی تاریخ اس نے پڑھی یا پھر اس نے خارجیوں کی تاریخ پڑھی، اور اس نے بغیر کسی تصدیق کے اور حالات کو دیکھے بغیر اس نے وہ الزامات جو ان تاریخوں میں دہرائے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے امام موسیٰ کاظم پہ اس نے بیان کر دیے. حالانکہ ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں. بذات خود جس گروہ سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ان میں امام احمد بن حنبل کو بہت مانا جاتا ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے.
احمد بن حنبل کو قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. آپ کبھی ان سے پوچھیں نا کہ بتاؤ یار احمد بن حنبل گناہگار آدمی تھے, امت کا اجماع ہے ان کی نیکی پہ, ان کی صلاح پہ, ان کے تقوی پہ, ان کے علم پہ, وہ بھی تو قید کیے گئے. 700 علماء شہید کیے گئے انہی بنی عباس کے ہاتھوں سے. تو اب میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جیسے اس نے کہا نا کہ بنی عباس کے بادشاہ جو تھے وہ کوئی ظالم تھے کہ انہوں نے قید کیا. جی ہاں بالکل وہ ظالم تھے, وہ خلفاء نہیں تھے. خلیفہ وہ خود کو کہتے تھے اور عوام ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو خلیفہ کہتی تھی. وہ بادشاہ تھے اور وہ بلا شک و شبہ ظلم کا شکار ہوئے. انہوں نے کثیر جگہوں پر ظلم کیے. کسی بھی ظلم کو جو ہوا, اب اگر اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اس امت کے اندر مزید فرقے بن جائیں گے تو شاید یہ بات سنی جا سکتی ہے, لیکن کسی ظلم کو دفاع کرنے کے لیے آپ مظلوم کو غلط کہنا شروع کر دیں, یہ بہت غلط قسم کا رویہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یار اگر قرآن پڑھنے سے لوگوں کے درمیان کوئی فرقہ بنتا ہے تو آپ کیا کریں, کیا موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور فرعون کی تعریف شروع کر دیں؟ تو یہ بالکل غلط قسم کا ایک رویہ ہے اور یہ حیران کن رویہ. بہرحال یہ بھی کچھ وہی بات ہے کہ جوابات ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا معاشرہ بڑا عجیب و غریب جذباتی قسم کا معاشرہ ہے اور ہم کسی ایک کی محبت میں دوسرے کی توہین لازمی سمجھتے ہیں. کہانی شروع ہوئی اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی توہین کی گئی, پھر اس کے بعد اس کے پھر رزلٹس آتے رہے. جب تک یہ طرز عمل رہے گا ہمارے دل اسی طرح چھلنی ہوتے رہیں گے. خصوصاً ہم لوگ جو اہل سنہ و جماعہ ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں, صحابہ کرام سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں. کسی کی بھی گستاخی ہوتی ہے ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اللہ جانے یہ سلسلہ کتنے تک برداشت کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ رویہ انتہائی غلط ہے کہ آپ ایک ظالم آدمی کے معاملات کو چھپانے کی خاطر آپ مظلوموں پہ, اور جتنے ائمہ کے نام لیے انہوں نے, ان میں سے ہر ایک امام کے ساتھ سیم یہی مسئلہ رہا کہ ان کے دور میں جو بھی بادشاہ تھا وہ خائف رہا اس بات سے کہ کہیں یہ فوجیں اکٹھی نہ کر لیں. اور مزیدار بات یہ ہے امام موسیٰ کاظم وہ پرسنالٹی ہیں جن کے عمومی طور پہ اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہماری طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو ہم میں ہیں ہی نہیں. یہ شکوہ ہے باقاعدہ اور یہ اہل سنہ کی کتابوں میں بھی درج ہے. یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا. ان کی قید کے جو احوال موجود ہیں اہل سنہ کے حضرات نے بھی ان کتابوں ان احوال کو لکھا ہے کہ جیل کے اندر بھی جہاں آدمی شکوہ, مایوسی اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے وہاں بھی ان کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ ان کی پوری رات ایک ہی سجدے میں گزر جاتی تھی, پوری رات ایک ہی سجدے میں گزر جاتی تھی. اور ان کے آپ اندازہ کریں جس قوم کے بارے میں رب ذوالجلال فرمائے کہ تم وہ گروہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ تطہیر عطا کرتا ہے. آیت تطہیر اسی خاندان کے بارے میں نازل ہوئی اور پوری امت کا ان کی صلاح اور تقوی پہ اجماع ہے. یہ صرف ایک آدھ رائے کے خلاف بات نہیں کی گئی کہ ہم کہیں کہ اچھا چلو یار ہوگا شاید کوئی ایک آدھ بات نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جس پر پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار تھے یہ نیکی, صلاح اور تقوی میں صحابہ اور وہ اہل بیت اطہار جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے ان کے علاوہ پوری امت کے سردار ہیں یہ. ٹھیک ہے, ان دو گروہوں کے علاوہ یہ پوری امت کے سردار ہیں اور یہ پوری امت کے یوں سمجھو کہ متفقہ عقائد کے خلاف ایک آدمی نے بات کی ہے. اور بلا شک و شبہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف میں تو کہتا ہوں کہ جتنی سخت کارروائی کی جائے اتنا کم ہے. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے اشخاص لازمی بات ہے یہ ماضی میں بھی آتے رہے ہوں گے اور یہ وہی حاسدین ہیں جنہوں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات پر الزامات لگوائے جس کے نتیجے میں آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی اور وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے جو عبد الرحمن سلفی ملعون کی شکل میں سامنے آیا ہے. تو کیا ایسے لوگ پیڈ لوگ ہو سکتے ہیں کسی بیرونی اشاروں پہ چلنے والے اور وہی اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کیونکہ مسلمانوں کی جو تمام مسلمان ہیں ان میں ائمہ اہل بیت کا جو درد ہے یا ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ وراء الورا ہے. بے شک. تو جو اس ٹائم سینیریو چل رہا ہے
اور جو ہمارے مخالف لوگ ہیں یا جو وہ قوتیں ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پھر سے وہی اہل بیت سے محبت ابھر رہی ہے، تو کیا ان کی طرف سے ایسے لوگوں کو پیڈ کنٹینٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے؟ 3 طرح کے طبقات موجود ہیں. ٹھیک ہے، وقت کیونکہ قلیل ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید علیحدہ بہت ساری ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس کو مختصر ترین لفظوں میں اگر کہوں تو 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں. حاسدین، اور وہ لوگ جو سازشی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا طبقہ وہ جو بے وقوف ہوتے ہیں. مخالفین میں 3 ہی گروہ ہوتے ہیں. حاسدین وہ ہیں جو باقی چیزوں میں مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے ساتھ یا ادارے یا کسی ایک سیکٹر کے ساتھ ان کو حسد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی رک جائے، تو یہ ہوگا حاسدین. یہ سازشی لوگ نہیں ہوتے، یہ اپنے حسد کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، ان سے سازش ہو جاتی ہے. ایک تو یہ گروہ موجود ہے بیچ میں، تب بھی تھا اب بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا تو کچھ ایسا یعنی کہ طبیعت خراب نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ طبیعت خراب ہے. اچھا، دوسرا ایک طبقہ موجود ہے جو بے وقوف لوگ ہیں. بے وقوف کون ہوتا ہے؟ کہ جو جس طرف کی بات سنی اس کے پیچھے بھاگ پڑا. تو ان کے قریب قریب جو بھی ان کے آس پاس ان کو جو بھی ملا ازم ملتا ہے نا، تو وہ ملا ازم جس سسٹم سے متاثر ہوتا ہے وہ ان کو لگا دیتے ہیں، اور یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین ہے ہی یہی. ان لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی سزا کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ جو طبقہ موجود ہے اس طبقے کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ غلط تعلیم سے یہ نکل آئیں. حاسدین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اور تاکہ مجبوراً ہی صحیح دل سے حسد نکلے ان کے سزا کے ڈر سے، جس وجہ سے بھی. تیسرا طبقہ سازشیوں کا ہوتا ہے. سازشی کے بارے میں یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لو کہ سازشی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، نہ پہلے گروہ کے ساتھ نہ دوسرے کے ساتھ. وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی گروہ طاقت میں ہے اس کو خبر دے کر یا لالچ دے کر یا جس طریقے سے بھی اسے اس جگہ پہ لایا جائے، سیاسی طور پہ مجبور کیا جائے یا جبراً مجبور کیا جائے. کس بات پر؟ کہ وہ کمزور گروہ پر ظلم کرے. اور ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 2 گروہوں کی بات ہوتی ہے، لیکن کنیکٹ ہوتے ہوتے پورا ملک یا معاشرہ یا پوری امت کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور ایک فساد شروع ہو جاتا ہے، اور مظلوم کے حق میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی طرفداری میں ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے. ظالم کے پاس اپنی ایک کیبنٹ ہوتی ہے اور اس میں اپنی طرف کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ ان کو دبانے کی کوشش میں ملک یا قوم یا ملت کا جتنا سرمایہ اور جتنا ان کا پاور ہوتی ہے اور سورسز اور ذرائع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ یوز ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت ہوتا رہا ہے اس امت کے اندر. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے لے کر، ٹھیک ہے، اور آج تک جتنے بھی فتنے ہیں ان میں یہ عنصر بڑا غالب موجود رہا ہے. بے شک حاسدین بھی موجود رہے، اور حاسدین سے جب میں حاسدین کہتا ہوں تو اس کا مطلب صرف اہل بیت اطہار کے حاسدین نہیں ہیں، اس سے مراد صحابہ کے حاسدین بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد بعد کے بزرگوں کے وہ حاسدین بھی رہے جنہوں نے فقط کسی شخص کی علمی قابلیت کی بنا پر دیکھا کہ جب بہت زیادہ اسے پذیرائی مل رہی ہے تو اس نے اس کے خلاف سازش شروع کر دی، اور وہ اپنے دور میں ایک فتنہ رہا. بعد میں شاید ہم اسے جانتے بھی نہیں، لیکن اپنے دور میں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو جزوی یا کلی طور پہ سازشوں کا جو سلسلہ رہا، اور بے شک یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سازشی جو عنصر ہے نا، یہ عنصر ہمیشہ طاقت چاہتا ہے. تو طاقت اسے، اور جس طرح یہ سازشی ہے اس سے بڑے سازشی بھی موجود ہیں ہمارے اپنے ملک میں بھی اور ہمارے ملک سے باہر بھی. ٹھیک ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ ہمارے کام آ سکتا ہے تو پھر وہ ان کو دیتے ہیں اور یہ آگے دیتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں آج کی کر رہا ہوں یا ابھی ہوا یا میں کسی ایک دور حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ تاریخ ہے آپ کی. صحابہ کرام کے دور میں وہ لوگ پیٹ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں کروائیں.
اگر آپ تاریخ کو صحیح طریقے سے دیکھیں اور ان تمام تر عناصر سے جو ہمارے ہاں ایک عنصر چل رہا ہے نا کہ جی یہ شیعہ تاریخ ہے اور یہ سنی تاریخ اور یہ خارجی، اور یہ جو بیچ میں اپنے عقیدے کو تاریخ کے اندر یوں سمجھو کہ گھسیڑنے کی کوشش کی گئی ہے نا، اس سے ہٹ کے جگہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، یہ دھند ہٹے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ مال و دولت دیے گئے، طاقت دیے گئے، تاکہ اسلام کی جو ایک اتحاد کی پاور ہے اسے توڑا جائے اور ان کو قرآن مجید سے ہٹا کر مختلف اور چیزوں پہ لگا دیا جائے. اور یہ دو کام بڑے آسان طریقے سے انہوں نے کیے اور آج بھی چل رہے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آج بھی یہ وہی کام دہرایا جا رہا ہو، اور اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ نوزائیدہ مذہبی لوگوں سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو پرانے ہیں، پختہ کار ہیں، جو وہ ان کے دام میں نہیں آتے. تو جو نوزائیدہ لوگ ہیں جن کو ابھی شہرت کی اور عروج کی ضرورت بھی ہے اور جن کو مال و دولت کی ضرورت بھی ہے، تو دونوں طرف سے، ٹھیک ہے نا، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے اس طرح کے عناصر بالکل موجود ہو سکتے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو بہت ہوشیاری کے ساتھ تاریخی حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے. ہوشیاری اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا کہ کون سا عنصر تاریخ کے اندر اصل میں واقعہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، ڈالا گیا ہے، اور یہ ڈالی ہوئی چیز ہم نے تسلیم نہیں کرنی. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کے اصول ہیں اپنے. جب وہ آپ اصول دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چیز ڈالی گئی ہے اور کون سی چیز واقعتاً تھی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب ہم تاریخ کو دیکھیں گے تو ہم یہ وہی فساد ہیں جو اس دور میں اسی طرز میں ہوتے تھے، آج بھی اسی طرز میں ہو رہا ہے، اور ہم پہلے بھی شکار ہوئے، ہم پھر بھی شکار ہو رہے ہیں. تو اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی، سب سے زیادہ وہ چیز ہے حکمت. مختلف اشیاء، اقوال، اشخاص اور موومنٹس کے پیچھے چھپی ہوئی طاقتوں کو دیکھنا، اور اپنے لیے بھی سب سے بہترین اسٹریٹجی کی فکسنگ کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ حکمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس وقت. اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. بھائی ایک آدمی کے پاس حکمت نہیں ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھے گا کیسے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کے پاس حکمت موجود نہیں ہے تو وہ علم کی، صحت کی، تعلیم کی، جو بھی آج ہماری گورنمنٹس کہتی ہیں اور اسی طرح ہمارے عوام کے جو مطالبات ان کو سمجھے گا کیسے؟ حکمت کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. اور یہی وہ حکمت ہی تو ہے جو ہم نے چھوڑ دی. ہم نے ٹیکنالوجی پڑھنا شروع کر دی، ہم نے سائنس پڑھنا شروع کر دی، مدارس میں ہمیں مذہب بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ روایت کا عنصر غالب ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والے جو نتائج ہیں اور ان کے ذریعے ذہنوں کی جو پختگی کا عنصر ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو جب تک ہم حکمت کو اختیار نہیں کر لیتے تب تک ہم اپنے مسائل کو حل بھی نہیں کر سکتے اور ہم ایک بہتر قوم کے طور پہ اپنے آپ کو منوا بھی نہیں سکتے. اور بہرحال بہت زیادہ غمناک قسم کا واقعہ ہوا یہ جو ہوا، اور میری یہی دعا ہے کہ امت مسلمہ میں وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان مبارک میں گستاخیاں کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی مبارک ذاتوں کے بارے میں دریدہ دہانی کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات دلائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی زبانوں کو لگام ڈال سکیں. اور رب ذوالجلال ان عزتوں کو جن کو اس نے بڑھایا ہے مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے، اور لوگوں کے دلوں میں رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں کو قبول کر لے اس محبت کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں، محبت بہت عظیم ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، اصحاب رسول کی محبت ہو، یہ محبت بہت عظیم ہے. ہماری دعا ہے کہ مالک کریم اس قوم کے اندر اور پوری مسلم امہ کے اندر زیادہ سے زیادہ دلوں کو اس محبت کے لیے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے.